لیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ تاج الدین نویان نہیں، اس لیے وہ اسے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیتی ہے۔ ادھر تاج الدین نویان عثمان اور الجم خاتون کو ساتھیوں سمیت چھوڑ دیتا ہے کہ تم سوچ لو اور میری بیعت کر لو۔ جب عثمان اور الجم خاتون جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں گندوز بے اور عائشہ خاتون دکھائی جاتی ہیں جو قید میں ہوتے ہیں۔ عثمان انہیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ الجم خاتون اپنے بابا کے بغیر نہیں جانا چاہتی، جسے اورحان زبردستی ساتھ لے جاتا ہے۔ اورحان جب الجم خاتون کو محل میں لاتا ہے پھر بھی الجم خاتون اس سے اپنے والد کو چھڑانے کے لیے تکرار کرتی ہے۔ اتنے میں بالا اور مہلن خاتون بھی آ جاتی ہیں اور الجم کو سمجھاتی ہیں۔ دوسرے سین میں بازطینی جلاد جس کا نام عمران تکن ہوتا ہے اپنی فوج کے ہمراہ آتا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر تاج الدین نویان گندوز بے اور عائشہ خاتون کو کسی نامعلوم مقام کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ عثمان کو نہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں قید ہے اور ان کے ذریعے وہ عثمان کو بلیک میل کر سکے۔ عثمان محل میں واپس آتا ہے، وہ تاج الدین نویان کو اپنے ہاں مدعو کر کے آتا ہے، جس پر الجم خاتون سخت ناراض ہوتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تاج الدین نویان اپنی فوج کے ہمراہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں عمران تکن عرف بازطینی جلاد بیٹھا ہوتا ہے۔ پہلے تو روکنے پر عمران تکن 2-3 منگولوں کو مارتا ہے، پھر وہ تاج الدین نویان کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں۔ تاج الدین نویان اسے کہتا ہے کہ تم اکیلے میرا ساتھ دو گے یا تم اکیلے ہی عثمان کو مار لو گے؟ تو وہ اپنی چھپی ہوئی فوج کو آواز دیتا ہے۔ اتنے میں اس کی ساری فوج نکل کر آتی ہے اور وہ تاج الدین نویان کو کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ادھر عثمان تاج الدین کی مخبری کے لیے پلان بناتا ہے اور شہزادی کو مخبری کرنے پر راضی کرتا ہے، جس کے بدلے میں وہ شہزادی کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی تمہاری پسند کے ترک سے کر دوں گا۔ ادھر محمد بے اور گونچا خاتون کی بحث ہوتی ہے اور محمد گونچا سے کہتا ہے کہ اگر تم دوبارہ علاء الدین سے ملی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اتنے میں جارکتائی آتا ہے اور دونوں کو بتاتا ہے کہ تاج الدین نویان آپ سے ملنے آیا ہے۔ گونچا محمد سے کہتی ہے کہ احتیاط سے کام لینا، تاج الدین نویان نہایت چالاک اور مکار انسان ہے۔ جب تاج الدین نویان محمد سے ملتا ہے تو سب کو باہر نکل جانے کا بولتا ہے۔ وہ اکیلے میں محمد کو عثمان کے خلاف جانے کا کہتا ہے۔ ادھر کھانے پہ بیٹھے مہلن خاتون سب کو بتاتی ہے کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں، جس کا سن کر سب اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ ادھر الجم خاتون محل سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، جسے اورحان پکڑ لیتا ہے اور کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ عثمان مہلن خاتون کو کہتا ہے کو نور تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ جائے گا۔ دوسری طرف سارے گورنر ملکہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا نہیں کہ ہم عثمان کو ٹیکس دے سکیں۔ اتنے میں بازطینی جلاد آتا ہے اور سب کو مار کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور ملکہ کو کہتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہوگا اور اس کے لیے تاج الدین نویان میرا ساتھ دے گا۔ اگلے سین میں سب مالون کو حج کے لیے الوداع کہتے ہیں اور عثمان بھی اپنے ساتھیوں سمیت نکل جاتا ہے۔ جب تاج الدین کی فوج گندوز بے اور عائشہ خاتون کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں عثمان منگولوں پر حملہ کر کے انہیں چھڑا لیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان کے پلان کے مطابق شہزادی کو بھی منگول حملہ کر کے پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر الجم خاتون دیکھتی ہے کہ دروازے پر کوئی ہے تو وہ ایک برتن لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ دروازہ کھولنے والے کو مار کر بھاگ جائے گی، مگر جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے والد اور بابی ہوتے ہیں۔ جب یہ اندر جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گندوز بے نے ان دونوں کے نام بدل دیے ہوتے ہیں، یعنی اصل میں الجم عائشہ خاتون ہوتی ہے اور جسے عائشہ سمجھا جاتا ہے وہ الجم ہوتی ہے۔ گندوز بے کہتے ہیں کہ اب اسے راز ہی رہنے دو۔ دوسری طرف منگول تاج الدین نویان کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے شہزادی کو پکڑ لیا ہے۔ تاج الدین نویان یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عثمان کو جا کر سرپرائز دوں گا، مگر اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ عثمان کی چال ہے۔ ادھر گندوز بے عثمان کو کہتے ہیں کہ آپ نے تاج الدین نویان کو کیوں مدعو کیا؟ وہ نہایت مکار انسان ہے، اس نے میرے سامنے میرے بیٹے اور سپاہیوں کو آگ میں جلا دیا اور آپ اسے اتحاد کر رہے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں آپ اطمینان رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر غازی ایک کبوتر کو پکڑے بیٹھا کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
اتنے میں یونس امرائے آتے ہیں اور اس سے دین کی باتیں کرتے ہیں۔ ادھر گونچا خاتون علاؤ الدین سے ملنے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ محمد تاج الدین نویان سے مل کر کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ اتنے میں بازطینی جلاد کی طرف سے بھیجی گئی جاسوسہ علاؤ الدین پر تیر چلاتی ہے، جسے گونچا دیکھ لیتی ہے۔ وہ علاؤ الدین کو بچانے کے لیے اسے دھکا دیتی ہے اور خود تیر کے سامنے آ جاتی ہے، جس سے تیر اس کے سینے میں لگ جاتا ہے۔ ادھر تاج الدین نویان محل کے صدر دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ لوگوں میں سونے کے سکے تقسیم کرو۔ نوکر کچھ سونے کے سکے پھینکتا ہے، جسے لوگ اٹھاتے نہیں بلکہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی آگے جا کر کچھ عورتیں ایک چادر بنا رہی ہوتی ہیں۔ تاج الدین کا نوکر ان عورتوں کی چادر پر بھی کچھ سونے کے سکے پھینکتا ہے، جسے عورتیں واپس پھینک دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر تاج الدین نویان کو بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان بے آگے تاج الدین نویان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تاج الدین عثمان بے کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے میرے پاس خوشخبری ہے کہ تمہاری اسیر بنائے جانے والی بازطینی شہزادی میرے قبضے میں ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، کیونکہ یہ عثمان بے کی ہی چال ہوتی ہے۔ وہ عثمان بے کو کہتا ہے کہ میری بیعت کر لو ورنہ میں گندوز بے اور عائشہ خاتون کو مار دوں گا۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ تم انہیں نہیں مار سکتے کیونکہ وہ میرے پاس ہیں۔ عثمان بے گندوز بے کو بلاتا ہے۔ جب گندوز بے اور عائشہ خاتون آتی ہیں تو تاج الدین انہیں دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ عثمان بے کو دھمکیاں دیتا ہے۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ کارا جلائسن کو لے آؤ۔ سپاہی کارا جلائسن کو لاتے ہیں۔ عثمان بے اپنی تلوار اسے مارنے کے لیے نکالتے ہیں اور پھر واپس رکھ دیتے ہیں کہ میں اپنی تلوار گندی نہیں کروں گا۔ تاج الدین نویان آگے بڑھتا ہے اور خود کارا جلائسن کو مار دیتا ہے اور عثمان بے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں میری بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عثمان بے بیعت سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ اور موت سے نہیں ڈرتے، آؤ کر لو جنگ، میدان بھی تیار ہے اور مرد بھی۔ اس پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی قسط اور ٹریلر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو آ سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔